محفل میں جو حاضر ہیں انشاءاللہ کل قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ آج کی رات کا اجر اللہ کی بارگاہ سے کیا ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے۔ حضرت محترم ہمارے پروگرام اگر آپ نے ہاتھ پڑھا تو آج کے اس پروگرام کے اندر خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا رحیم بخش ندیم صاحب کا نام آپ نے لکھا پڑھا ہوگا۔ آپ کا خطاب ہے، آپ تشریف لے آئے ہیں اور ابھی چاند ایک شناخت بھی باقی ہے، لیکن میں عرض کروں گا یہ دوست جو کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائے نا تو محفل میں رونق دوبالا ہو جائے۔ آپ تمامی احباب، ہم نے کچھ لے کے بھاگنا نہیں یار، آؤ بیٹھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم اپنے نبی کے سیدی مرشدی غلام ہے ایک خطاب کے بعد دوبارہ نام خالی کا سننا شروع کریں گے۔ ممی حباب نام کے ساتھ استقبال کیجئے گا حضرت علامہ مولانا محمد رحیم بخش ندیم صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی احباب محبت کا اظہار کریں، درود و سلام کی گونج ہونی چاہیے۔ دنیا کی گفتگو چھوڑ کر یہ وہ وظیفہ ہے جس کا حکم اللہ نے خود ساری مخلوقات کو فرمایا ہے، تو کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ آج کی رات ویسے بھی بڑی چستی والی رات ہے، مومن آج بڑے چست اور توانا ہے۔ اگر ظاہری طور پر جسمانی طور پر وہ دیکھنے میں تو کمزور نظر آئیں گے، لیکن آج اہل ایمان کا ایمان بڑا کبھی ہو چکا ہے۔ تو اپنے ایمانی قوت کے ساتھ درود و سلام بڑی بلند آواز کے ساتھ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر طریقے رہبر شریعت سالار قافلہ عشق پاستان مسلک رضا
حضرت علامہ مولانا محمد عباس صاحب مجددی سیفی زیدہ مجدہ کہ جن کی قیادت آپ کو اس مقام پر لے کر پہنچی ہے کہ ان کی قیادت میں آج جو چہرے نظر آ رہے ہیں، ان چہروں سے جو خوشی چھلک رہی ہے، اس خوشی کا ایک اپنا عالم ہے۔ رب کرام کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ خالق کائنات حضرت صاحب کی اس کاوش کو، اس محنت کو چار چاند لگائے، اور ان کا یہ لگایا ہوا درخت جو کہ پودا کا درخت کی صورت اختیار کر دیا ہے، اور دعا ہے رب کائنات اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ایک عظیم گلستان بنے، اور قیامت تک انجمن بہار اسلام ساری دنیا میں اسلام کی بہاریں بانٹتے رہے۔ محبت سے کہہ دیجیے آمین۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے کہ آپ بڑی دور دراز گلیوں میں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر کے آئے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ وہ رات ہے جس رات کا پورے 11 مہینے ایک عاشق مدینہ پوری شدت اور تڑپ کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ بڑی مشکل اور بڑی ہی کٹھن گھڑیاں گزارنے کے بعد جب یہ رات آتی ہے تو عاشق اگرچہ پورا سا جیسے عالم میں گزار چکا ہوتا ہے، لیکن جب اس رات کی یہ سہانی اور بھیڑی ہوا چلتی ہے تو 11 مہینوں کی تھکاوٹ اس کو مسکراہٹ میں بدل دیتی ہے۔ حضرت صاحب کے مطابق جو موضوع میرے ذہن میں انہوں نے لگایا تھا وہ ہے کہ آ گیا وہ نور والا، نہیں آخری شخص تک سب کی زبان چلنی چاہیے، آواز آنی چاہیے، آ گیا وہ نور والا۔ ابھی بھی آواز بہت دھیمی ہے، دھیمی آواز ہے، مجھے اتنی کم آواز پسند نہیں ہے۔ آپ ویسے بھی بڑے عاشق مدینہ اور بہت ہی تڑپ رکھنے والے عاشق رسول کی قیادت میں بیٹھے ہیں، ان کی نگاہوں میں آ کر تو ویسے بھی عاشق مچل جاتے ہیں، مچل کر بولیے آ گیا وہ نور والا۔ گرامی قدر حضرات، بڑی گرمی کے ساتھ یہ محفل شروع ہوئی تھی، اور انشاءاللہ اسی پوری گرم جوشی کے ساتھ یہ محفل برقرار رہنا چاہیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور۔ نہیں اتنی ڈھیلی آواز نہیں، میں بھی بول کر آیا ہوں، میں کوئی سکون کے ساتھ بستر چھوڑ کے نہیں آیا، میرا گلا بھی تھکا ہوا ہے، لیکن اگر آپ دھیمی آواز سے بولیں گے تو میں اپنا ٹائم بڑھا دوں گا، اگرچہ میں ٹائم قلیل ہے۔ میں نے اپنی بات پوری کری، ذرا محبت سے بولیے اللہ کی طرف سے آیا نور۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کا نور عطا فرمائے۔ اب رب کائنات نے اعلان کر دیا لوگوں تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور۔ اب اعلان ہو گیا، اللہ نے اعلان کر دیا وہی نور ہے جس کے نورانیت کا یہ عالم ہے کہ آج گلی گلی، کوچہ کوچہ، بستی بستی، نگر نگر، گھر گھر، اور ہر ہر محفل میں، ہر جشن کے اندر اللہ کے نبی کے نور کی یہ لاٹیں چمک رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، رب کائنات نے محبوب کو نور بنا کر بھیجا، اس نور کی نورانیت کا ایسا سما کہ اس نور نے ایسی چمک دکھائی ہے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ظلمت کا، تاریکی کا، گمراہی کا، بدعقیدگی کا، بے دینی کا اور بد مذہبیت کا وہ عالم تھا کہ لوگ ایک خدا کو بھول چکے تھے، لوگ اپنی ہی بیٹی کو اپنے لیے ایک بدمعاش داغ سمجھتے تھے، لوگ اپنے گھر میں عورت کو عزت نہیں بلکہ بے عزتی سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے جب اپنے نور کو نور بنا کر بھیجا، اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا، اپنے رسول کو نور بنا کر بھیجا، اپنے نبی کو نور بنا کر بھیجا، اللہ کا بھی ایسا نور بن کر آیا کہ دنیا میں وہ عورت جس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، میرے نبی نے اس نور کو ماں کا درجہ عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت،
پاس آیا اللہ کی طرف سے نور. اب سوال پیدا ہوا ایک دل میں, ایک الجھن پیدا ہوئی, یا اللہ جب کہ اس بات پر سب محدثین کا, مفکرین کا, مفسرین کا, مجتہدین کا اجماع ہے کہ یہاں پر نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے. پھر سوال پیدا ہوا, یا اللہ تو نے نبی کو بھیجا اور تو نے اعلان کیا کہ میں نے نور بنا کر بھیجا ہے, مولا تو نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں نے رسول بنا کر بھیجا؟ قد جاءکم اللہ رسول, لوگوں تمہارے پاس رسول آیا. یا اللہ ہم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا قد جاءکم اللہ محمد, لوگوں تمہارے پاس محمد تشریف لائے. یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا قد جاءکم من اللہ نبی, لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نبی آیا ہے. یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا, یہ کیوں کہا کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے؟ تو پھر جب یہ سوال ایک الجھن بن کر دل میں ابھرا اور ذہن میں کھٹکا, تو پھر اللہ نے کرم فرمایا. رب کریم کے بندے سے اتنی بات نہیں, نور اکیلا نہیں آیا, نور صاحب قرآن لے کر آیا. توجہ فرمائیے, نور صاحب قرآن لے کر آیا. جب کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے, مطالعہ کیا جاتا ہے, اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, ہر کتاب کے لیے روشنی چاہیے, لائٹ چاہیے, تبھی تو کتاب پڑھی جائے گی نا. اگر لائٹ نہیں ہوگی تو کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. یا تو اس بلب کی روشنی ہوگی, رات کی تاریکی میں یہ چمکے گا, روشنی دے گا, مطالعہ کیا جائے گا. یا پھر دن کو سورج روشنی دے گا, وہ چمکے گا, مطالعہ کیا جائے گا. اگر دن بھی ہو, رات بھی ہو, سورج بھی چمکے, یہ ہند میں بھی, یہ کنکوں میں بھی یہ چمک رہے ہو, لیکن ان کی چمک میں قرآن کی حقیقت سمجھ نہیں آتی, ان کی چمک میں قرآن کی حقانیت سمجھ نہیں آتی. صرف یہ روشنی کافی نہیں ہے قرآن کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. رب کائنات نے فرمایا, لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب بھی روشن شراب آئی. اب اس کتاب کے پڑھنے کے لیے ایک نور چاہیے تھا, ایک روشنی چاہیے تھی, ایک چمک چاہیے تھی. رب کائنات نے اپنے محبوب کے نور کو وہ چمک بنا دیا کہ جب تم اس نبی کے نور کی چمک میں قرآن پڑھو گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے سلام فرما دے گا. جن لوگوں نے نبی کے نور کا انکار کیا, نور مصطفیٰ سے ہٹے,